أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون نون قلم کی اور ان چیزوں کی قسم ہے جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس سورہ کے شروع میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ قلم ہے۔ چونکہ شروع میں حروف مقطعات میں سے نون کا حرف بھی آیا ہے، اس لیے اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اہل مکہ کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ کی بلند اخلاقی کو خود اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ بعض سرداران مکہ جو آپ کی مخالفت میں آگے آگے رہا کرتے تھے ان کی 10 بد اخلاقیوں کا ذکر آیا ہے۔ یمن میں ایک باغ والوں کا واقعہ بطور عبرت ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کا سرسبز اور لہلہاتا ہوا باغ ویرانہ میں تبدیل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلداری کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ شروع آیات میں قلم کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم کی قسم کھانے کے بعد آپ کے سلسلے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے میں معرف القرآن سے اس صورت کے سلسلے میں کچھ باتیں پڑھتا ہوں، پھر قلم کی اہمیت اور عظمت کو بتلاتا ہوں، پھر یہ میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جب کوئی شتم رسول کا واقعہ ہو جائے یا توہین مذہب کا معاملہ پیش آ جائے، ایش نندا کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، تو ایسے موقع پر پہلا کام اور بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم منطقی طور پر لاجیکل انداز میں اس کا جواب دیں۔ جواب دینے میں دو باتوں کی رعایت ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ مثبت ہم جواب دیں اور اپنے تعلق سے پوری طرح سے ہر ناحیہ ہر زاویہ سے صفائی اور دلائل کے ساتھ مبرہن کر کے بات پیش کریں۔ دوسری بات ہے کہ معترض کی خانہ تلاشی کریں، اس کے گھر کا جائزہ لیں اور پھر پیش کریں کہ تم کس منہ سے آ کر کے ہمارے پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ دو باتیں یہاں بتلائی گئیں جواب دینے کی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور علم و قدرت کے دلائل مشاہدہ کائنات سے بیان ہوئے ہیں۔ کفار و منکرین پر عذاب شدید کا ذکر ہے۔ سورہ نون میں کفار کے ان مطاعن کا جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا ان کا طعنہ یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کامل العقل کامل العلم جامع الفضائل رسول کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرشتہ کے ذریعہ نازل ہوتی تھی بوقت وحی اس کے آثار آپ کے جسم مبارک پر دیکھے جاتے تھے، پھر آپ وحی سے حاصل شدہ آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ معاملہ کفار کے فہم و ادراک سے باہر تھا، اس لیے اس کو جنون قرار دے دیا، اور یا اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی قوم اور پوری دنیا کے عقائد موجودہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جن خود تراشیدہ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں ان کا علم ان و شعور ناقابل نفع و ضرر ہونا بیان کیا ہے۔ آپ کے اس عقیدہ کا کوئی ساتھی نہ تھا، آپ اکیلے یہ دعویٰ لے کر بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے ساری دنیا کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر بھی نظروں میں اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، ایسے دعویٰ کو لے کر کھڑا ہونا جنون سمجھا گیا، اور بغیر کسی سبب کے بھی برائے تعان ہو سکتا ہے کہ مجنون کہتے ہوں۔ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں میں ان کے اس خیال باطل کی تردید قسم کے ساتھ مؤکد کر کے بیان کی گئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، حرف نون حروف مقطعہ میں سے ہے جو قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت کو اس کی تحقیق میں پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ قلم سے کیا مراد ہے اور قلم کی فضیلت کیا ہے؟ والقلم میں واو حرف قسم ہے۔ قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں اور انسانوں کے سب قلم جن سے کچھ لکھا جاتا ہے سب داخل ہیں، اور خاص قلم تقدیر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس قلم تقدیر کے متعلق حضرت عبادہ بن الصامت کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔
قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو۔ قلم نے حکم کے مطابق ابد تک ہمیشہ ہونے والے تمام واقعات حالات کو لکھ دیا۔ رواہ ترمذی۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قلم تقدیر پیدا فرمایا جس نے تمام کائنات و مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا جسے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں اور لکھیں گے۔ اس دوسرے قلم کا ذکر سورہ اقراء میں آیا ہے، علم بالقلم۔ آیت میں اگر قلم سے مراد قلم تقدیر لیا جائے جو سب سے پہلی مخلوق ہے تو اس کی عظمت اور تمام چیزوں پر اس کی ایک برتری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی قسم کھانا مناسب ہوا۔ اور اگر قلم سے مراد عام قلم لیے جائیں جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں کے اقلام کے علاوہ انسانوں کے قلم بھی داخل ہیں تو اس کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ دنیا میں بڑے بڑے کام سب قلم ہی سے ہوتے ہیں۔ ملکوں کی فتوحات میں تلوار سے زیادہ قلم کا مؤثر ہونا منقول و معروف ہے۔ اب ہم ایک بات اور کہتے ہیں کہ یہاں دو قلم کا بیان ہوا، ایک قلم جو انسانوں کے ذریعہ لکھا جاتا ہے، ایک قلم تقدیر۔ قلم تقدیر کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ قلم تقدیر کی کیا صورت کیا شکل رہی ہے۔ ایک تیسرے قلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ہم اس تیسرے قلم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم شروع سے کچھ باتیں کہتے ہیں۔ قلم کا وجود تقدیر الہی سے پہلے ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ علم کی اشاعت میں قلم کی جہاں اہمیت ہے وہاں اس کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں اپنی کاریگری کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم کی بھی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، الذی علم بالقلم، سورہ علق آیت نمبر 4۔ ترجمہ، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ نون والقلم وما یسطرون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 1۔ سورہ نون بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ قلم قدرت الہی کا مظہر ہے، اسی کی قدرت سے انسان کے تعلیم قلم سے قائم و جاری ہے۔ اس میں زمانے کے ساتھ ترقی صفائی پیدا ہوتی رہی ہے۔ آج سے نصف صدی قبل نرکل لکڑی کو چاقو سے تراش کر قلم تیار کیا جاتا تھا، روشنائی دوات الگ سے رکھنی ہوتی تھی اور قلم و دوات بھی عام لوگوں کی دسترس سے باہر تھے۔ صرف اشرافیہ میں تعلیم یافتہ یا تعلیم متعلم سے متعلق لوگوں کی عزت و افتخار کا باعث بنے رہتے تھے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے موجودہ چاک کے بجائے سفید مٹی سے کالے تختے پر لکھا جاتا اور بچے موجودہ سلیٹ کے بجائے لکڑی کے تختے پر اسی مٹی سے لکھتے تھے۔ اس تختی کو جانچنے کے لیے اساتذہ یا تو اسی سفید مٹی کو استعمال کرتے یا پھر ٹارچ کی بیٹری جو کہ ختم ہو جاتی اس کے اندر سے اس کا کالا متن نکال کر استعمال کرتے تھے۔ زمانے کے ساتھ جب ترقی ہوئی تو روشنائی قلم کے پیٹ میں آ گئی اور پھر لکھنے کے لیے قلم کو دوات میں ڈبونے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح پنسل کی ایجاد نے بیٹری کو توڑ کر اس کا متن نکالنے کی جھنجھٹ سے لوگوں کو محفوظ کر دیا۔ 25-30 سال قبل تک یہ فاؤنٹن پین اور پینسل اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی پہچان تھی۔ آج انواع و اقسام کے قلم، بال پین، جیل پین، مارکر وغیرہ بچہ، جوان، جاہل، عالم، ہر کسی کے نزدیک سہل الحصول ہیں۔ اسی کے ساتھ ٹائپ مشین بھی بطور آلہ کتابت اپنا کام کرنے لگی۔ یہ قلم کی معروف شکلوں سے کچھ الگ تھی، لیکن جس طرح قلم کے خط میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے ذریعہ لکھی گئی تحریر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ لکھنے کے بعد اس خط کو موٹا پتلا کرنے یا مختلف انواع کے رسوم میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہ قلم میں تھی نہ ٹائپ مشین میں۔ اسی طرح لکھی ہوئی تحریر کو دوسری جگہ جوڑنے کے لیے بھی نئے سرے سے لکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ کٹ اینڈ پیسٹ کے معاملے میں قلم اور ٹائپ مشین دونوں برابر تھے۔ ٹائپ مشین سے کچھ الگ ٹیلی گرام تھا جہاں کتابت پیغام کے لیے حکومت کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا، وہیں یہ مراسلت و مواصلت کا ایک معتمد ذریعہ تھا۔ اس میں تار کی وساطت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹن کی مخصوص انداز و مقدار میں آواز پہنچائی جاتی تھی اور اس آواز کے سمجھدار ماہرین اسے تحریر میں تبدیل کر دیتے تھے۔ فوج اور خفیہ اداروں میں شاید آج بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ ٹائپ مشین اور تار یا ٹیلی گرام کی مماثل اور ان دونوں کا جامع آلہ کتابت و ذریعہ
پیغام رسانی کے طور پر کمپیوٹر انٹرنیٹ نے بھی کام شروع کر کیا، لیکن اس میں خط کو موٹا پتلا کرنے اور اسی طرح مختلف رسوم میں تبدیلی کرنے، نیز نئے سرے سے کتابت کے بغیر کسی بھی تحریر کو کہیں سے بھی نقل اور جوڑنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ نیز کٹ اور کاپی کر کے پیسٹ کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کٹ یا کاپی کی جگہ خالی ہو جائے اور معلوم ہو کہ یہاں سے کوئی عبارت کاٹی گئی ہے، جیسا کہ قلم اور ٹائپ مشین سے ہوتا تھا۔ ان سب کے باوجود قلم، ٹائپ مشین، کمپیوٹر کمپوزنگ میں انگلیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس میں تدریجی طور پر قلم میں تدریجی طور پر ترقی ہوتی رہی ہے۔ قرآن و سنت کی زبان اور سماج میں رواج کے لحاظ سے قلم غیر مانوس اور اجنبی شے نہیں ہے، بلکہ اعلی کتابت تقدیر سازی کے دن سے موجود ہے۔ اس کے باوجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں قلم ظاہر ہوگا۔ الفاظ حدیث اس طرح سے ہیں: ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصۃ فشو التجارۃ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارۃ وقطع الارحام وشہادۃ الزور وکتمان شہادۃ الحق وظہور القلم۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 407۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں اس کی مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی شہادت چھپائی جائے گی، قلم کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ کتابت اور کتابوں کی اشاعت بڑی کثرت سے ہونے لگے گی۔ ابتدائی دور میں ہر کسی کی پہنچ قلم تک نہیں تھی، لیکن قرب قیامت میں عام طور پر لوگ قلم سے لکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اس تشریح کے مطابق بھی قیامت کی علامت ہمارے دور میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ راقب بندے کے نزدیک اس حدیث میں معروف اور مروج قلم کے علاوہ کسی اجنبی قلم کی خبر دی گئی ہے، جیسے کہ کاتب تقدیر قلم کی نوعیت مروج انسانی قلم سے مختلف ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں بیان ہونے والا قلم بھی حیرت و استعجاب کا باعث اور اپنے وجود سے قبل تک کے زمانوں کے لیے نامانوس اور غیر متعارف اور بالکل الگ نوعیت کا ہوگا۔ ارشاد نبوت کے بعد 1400 سال تک ایسا قلم دیکھا گیا نہ سنا گیا جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو لکھنا ہے تو کمپیوٹر پر ایک سافٹ ویئر کھولیے اور بولنا شروع کریں، منہ سے نکلنے والی آواز تک ہی نہیں بلکہ جو الفاظ ابھی آپ کے منہ سے نہیں نکلے ہیں وہ بھی لکھ جائیں گے۔ بعد میں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی مطابقت سے نہ بولے اور آپ کے نہ چاہے ہوئے الفاظ جو پہلے ہی لکھ گئے تھے انہیں بولے ہوئے الفاظ میں سافٹ ویئر درست کر دے گا۔ سابق قلم سے لکھتے وقت ہو سکتا ہے کہ املا میں آپ غلطی کر جائیں، لیکن یہ سافٹ ویئر املا کی غلطی سے بھی اپنی کتابت کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہو گئی اس زبان کی کتابت جو آپ بول رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات آپ کی زبان کے ساتھ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہو کر لکھ جائے تو یہ کام بھی قلم سافٹ ویئر کرے گا۔ اپنی زبان کے کالم کے سامنے جہاں سیٹ کرنا چاہیں وہاں ٹرانسلیٹر سافٹ ویئر میں اپنی مطلوبہ لینگویج کو کلک کر کے اوکے کر دیں۔ آپ کی بولی ہوئی باتوں کی کتابت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی مطلوبہ زبان میں تحریر ہو جائے گا۔ محض زبان سے بے ہوئے الفاظ کی کتابت نقل شدہ پرنٹ کر سکتے ہیں یا پرنٹڈ یا ان پرنٹڈ نقول کاپیز پلک جھپکنے سے کم ہی وقت میں کہیں کتنی بھی مقامات پر دنیا کے کونے کونے میں ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کی مطلوبہ تحریر کو ویب سائٹ کی مدد سے ہمیشہ اور کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی دیکھ سکتا، پڑھ سکتا اور سن سکتا ہے۔ کوئی اگر آپ کی تحریر کو روکنا چاہے یا سائٹ کو بند کرنا چاہے تو اپنی سائٹ کو ایسے سافٹ ویئر سے مربوط کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی کہیں آپ کی سائٹ کو بند کرے گا اسی وقت اسی نام سے بے شمار سائٹ کھل جائیں گی، گویا اس نے ایک بند کیا تو اسی نام سے جملہ تحریر و پیغامات کو لیے ہوئے بے شمار دروازوں سے وہ باہر آ جائے گی۔ اس طرح آپ کی سائٹ کو بند کرنے والے کے منہ پر چانٹا لگے گا اور دوبارہ آپ کے تحریر و پیغام کو روکنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اسی لیے کسی نے قرب قیامت میں کذب کے شیوع اور ظہور قلم کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کذب سے مراد الیکٹرک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہے، قلم سے مراد انٹرنیٹ سسٹم ہے۔ میڈیا کے ذریعہ پھیلائی گئی جھوٹی باتوں سے لوگوں کی ذہنی تطہیر عام طور پر مشکل تھی، لیکن انٹرنیٹ نے بالکل آسان کر دیا ہے۔ کسی بھی کذب بیانی کے خلاف آپ اپنی بات اس کی وساطت سے پہنچا سکتے ہیں، آپ کی بات آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جھوٹ کے پھیلاؤ اور مختلف فتنوں کے تسلسل کے زمانے میں قیامت کی علامت اہل ایمان کے لیے کافی مفید اور مؤثر سامان ہے۔ یہ سامان استعمال کرنے کی جگہ مساجد اور مساجد کے ممبر و محراب ہیں۔ مساجد اور محراب کی روح اور جانشین انبیاء علماء کرام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے اعلان کا اس طرح حکم دیا گیا، اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ آیت 27 سورہ حج۔ اور لوگوں کو
لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا ربی کیف ابلغ الناس وصوتی لا ينفذهم فقال نادی وعلینا البلاغ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 216، یعنی اے میرے رب میں اپنی آواز کو لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا، میری آواز ان تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پکارو، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ ان کی اس صدائے خیر کو تکوینی نظام کے تحت آج تک قافلے انسانی سنتا آ رہا ہے، اور اس قافلے کے سعادت مند افراد خدا کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر سے امت مسلمہ کو ذمہ داری دی تھی۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، بخاری حدیث نمبر 4406۔ سنو تم میں جو لوگ موجود لوگ آئندہ زمانے والوں یا اس مجلس میں غیر موجود لوگوں تک ضرور پیغام پہنچا دیں۔ پوری انسانی برادری تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء کا پیغام پہنچانے کے لیے مسجدوں میں ممبر و محراب ہیں۔ ممبر و محراب میں پیش ہونے والے خطبات کی کتابت اور ابلاغ کے لیے اگر دور جدید کی قلم سے فائدہ اٹھایا جائے تو کچھ مستبعد نہیں کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے۔ المیہ یہ ہے کہ خدائی پیغام رسانی کے لیے ممبر و محراب کو زینت دینے والوں کو جتنی زیادہ ذمہ داری تھی وہ موجودہ قلم اور وسائل سے اتنا زیادہ دور ہیں۔ جو لوگ ربانی ہدایات سے محروم ہیں وہ نفس اور طاغوت کی پیروی میں موجودہ قلم اور ذرائع ابلاغ کو پوری مستعدی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔